اس کے ساتھ ساتھ ایک جو چیز ہے، بڑے اختلاف جو پایا جاتا ہے معاشرے میں، ہم جب دیکھتے ہیں جی کہ لوگ جو ہے نا صدقۃ الفطر جو ہے اس کی مقدار کے حوالے سے کہ مقدار کیا ہے، کتنی مقدار جو ہے نا ہم صدقۃ الفطر دے سکتے، کوئی 3 کلو پہ گیا، کوئی 2.5 کلو پہ، اور حدیث سے جو ہمیں ملتا ہے، جو عربی کا جو لفظ ہے اس سے جو ہمیں جو معلوم ہوتا ہے کہ کتنا وہ مقدار میں جو بندہ صدقۃ الفطر دے سکتا ہے۔ دیکھو صدقہ فطر کے مقدار کے حوالے سے بالکل اس میں بہت سارا اختلاف ہے سلف میں سے، لیکن جو صحیح جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو احادیث میں بیان کیا، اس کے بارے میں ایک سا کا لفظ بولا نا۔ اب سا اس کی مقدار کتنی، ٹھیک ہے، اس حوالے سے جو سب سے صحیح بات یہ عربی لغت میں جو سا کا جو انہوں نے ترجمہ کیا ہو، ایک درمیانہ قد کا انسان، ٹھیک ہے، نہ اتنا بڑا ہو نہ ہی چھوٹا ہو، درمیانہ قد کا، اگر وہ اپنے دونوں ہاتھوں سے چلو بھرے، 4 چلو، اور یہ ایک سا بن جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ کتنا کلو گرام بنتا ہے؟ ابھی یہ موجودہ جو تحقیق کے مطابق جو بات سامنے آئی ہے، یہ تقریباً کہتے ہیں 2.5 کلو، 2.5 جو کلو گرام ہے، یہ تقریباً اتنا کو ایک سا کہتے ہیں۔ اچھا، مطلب 2.5 کلو جو ہے نا ہم دے سکتے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اگر جو ہے دور میں دیکھا جائے تو ہمیں ریال کا تو کنسپٹ موجود تھا، ریال تو موجود تھے، سونا اور چاندی کا بھی وہ موجود تھا، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ کے رسول نے اجناس سے دی ہے، کشمش ہے، پنیر ہے، گندم ہے۔ تو سنت کیا ہے؟ سنت کی اللہ کے رسول کی جو سنت ہمیں ملتی ہے وہ تو یہ اجناس دینا ہے۔ اگر ایک بندہ کہے تو میں پیسہ دینا چاہتا ہوں، روپیہ دینا چاہتا ہوں، غریب کو یہ پیسوں کی ضرورت ہے، آٹے کی ضرورت نہیں، گندم کی ضرورت نہیں، کشمش کی ضرورت نہیں، تو اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھو اب بنیادی طور پر جو اب یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ اب تو لوگوں کو اس کی ضرورت نہیں، بندہ اگر آٹے کی اس کو ضرورت نہیں، اس کے گھر میں آٹا ہے، لیکن اس کو تو پیسوں کی ضرورت ہے تاکہ عید میں اپنے بچوں کے لیے جو کپڑے وغیرہ کا انتظام کر سکے اور دوسری چیزوں کا انتظام کر سکے۔ دیکھو بنیادی بات یہ کہ جو حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیزیں ذکر کی ہیں، سب سے پہلے ہم نے نص کو دیکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیا وہ درہم نہیں دے سکتے تھے؟ ٹھیک ہے، سب سے پہلی بات یہ ایک فرضی سوال ہے، اس کا مجھے لگتا ہے ایک بہانہ نہیں بنانا چاہیے۔ انسان کو سنت کے مطابق جتنی استطاعت ہو وہ اس پر عمل کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ انسان کو چاہیے کہ انہی اجناس میں سے دے دے، ٹھیک ہے۔ چلو بالفرض اگر انسان کے پاس نہیں ہے یا مجبوری بن گئی تو پھر ہم نہیں کہتے کہ ٹھیک ہے اس وقت وہ پیسے بھی دے دے، کیونکہ اس حوالے سے بھی ان کو مطلب ایک وسعت دی جاتی ہے۔ پہلے تو یہی کوشش کرے کہ انسان انہی اجناس میں سے دے دے، چاہے وہ پیسے دے کے کسی سے خرید کے اس کا انتظام کرے، وہ پیسے سے خرید کر وہ انتظام کرے اور دے دے تاکہ سنت پر عمل ہو سکے۔ گویا کہ علماء اکرام نے جو جواز دیا ہے پیسے دینے کی، یہ دوسرے نمبر پر آتا ہے، اور مقدم جو ہے وہ سنت ہے، وہ اجناس کے شکل میں ہی دینا ہے۔ لیکن مطلب کوئی مشکل نہیں ہے، بندہ جا کے آٹا لے لے، وہ آٹا دے دے۔ اور ہمیں یہاں پہ ایک چیز کو میں کلیئر کر دوں کہ غریب کو آٹا نہیں چاہیے، غریب کو گندم نہیں چاہیے، یہ ہماری اپنی ذہن سوچ ہے۔ اس کو پیسے کیوں چاہیے؟ اس کو آٹا، غریب اس وجہ سے اس کو آٹا چاہیے، گندم چاہیے۔ جو ہمارا تو کام ہے کہ ہم اس کی ضرورت پورا کرنے کے لیے نہیں، ہمارے اوپر جو لازم ہے، جو اللہ کے رسول کی طرف سے، شریعت کی طرف سے، وہ مقدم ہے، ہم کو اس شکل میں دینا چاہیے۔ دیکھو یہ جو مفروضی سوال بناتے ہیں نا، اس کو آٹے کی ضرورت نہیں، آٹے کی ضرورت کس کو نہیں ہے؟ آٹے کی ضرورت ضرور ہے اس کو، اور یہ بھی ایک اشکال اٹھاتے ہیں کہ ہم اس دن صبح کہاں ڈھونڈنے جائیں اس کو، مطلب آٹا لے کے باہر نکلیں، کہاں ڈھونڈیں، کہاں ملیں۔ اللہ کے بندہ آپ پہلے معاشرے میں اپنے ارد گرد دیکھیں اور اپنے عزیز و اقارب میں دیکھیں، کوئی ایسے لوگ ہیں، مستحق لوگ ہیں جن کو آپ نے پہلے سے ان کو سلیکٹ کرنا ہے کہ میں نے انشاءاللہ صدقہ فطر اس کو دینا ہے۔ پہلے سے آپ غربا معاشرے میں دیکھیں جو زیادہ مستحق ہے، پھر اس حساب سے آپ اس دن صبح آپ اس کا انتظام کریں، اس کے گھر پہنچا دیں، یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا جو پیسوں کی بات کرتے ہیں، اس کو پیسہ چاہیے، بعض لوگ پیسے لے کے اس کو غلط جگہ بھی استعمال کرتے ہیں، جبکہ آٹا جو ہے وہ خواہ مخواہ اس کو ایسے تو استعمال نہیں کر سکتے، گھر والے ان کو ہی کھلا دے گا نا۔
تو اس حوالے سے بھی اگر دیکھا جائے تو یہ زیادہ سنت مناسب پر ہے کہ ہی عمل سنت پر کرنا ہی بہت عمل کریں۔ بہتر ہے۔ تو